بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج انشاءاللہ 2120 نمبر حدیث پاک ہم پڑھیں گے اور اس کی کوئی تشریح ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے کہ ایک شخص نے کہا یا ابا القاسم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا کہ میں نے اس شخص کو پکارا تھا، یعنی آپ کو نہیں پکارا، میں نے تو دوسرے کو پکارا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نام رکھا کرو اور میری کنیت نہ رکھا کرو۔ دیکھیں، کنیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز سے تعلق کی بنا پر ایک نام رکھتے ہیں، تعلق کی بنا پر، اور اس سے پہلے مرد کے لیے ابو کا لفظ آتا ہے اور عورت کے لیے کا لفظ آتا ہے، جیسے ایمن، بشیر، فرض کر لیں ایسا، اور مرد کے لیے ابو کا لفظ آتا ہے جیسے ابو ہریرہ، یا اولاد کی طرف نسبت کے اعتبار سے انسان کر لے تو ابو القاسم، ابو الحسن جیسے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کنیت استعمال فرماتے تھے ابو القاسم۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پہ نام رکھو، میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ لیکن یہ آپ کی حیات طیبہ کے لیے حکم تھا، بعد میں یہ منسوخ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت باقاعدہ مرحمت فرما دی ہے۔ یہ ممانعت سے پہلے کا حکم تھا کہ سرکار کے نام پر نام رکھو لیکن کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ اب آج کل کے دور میں ابو القاسم کوئی کنیت رکھ سکتا ہے، مثلا اس کے بیٹے کا نام قاسم ہے تو وہ ابو القاسم کنیت کر سکتا ہے۔ دوسرا، سرکار نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو۔ یہ کوئی امر نہیں ہے، یہ اصل میں اجازت ہے، استحبابی اجازت، کہ بھئی اگر رکھنا چاہو تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ نہیں کہ نام پہ نام رکھو پھر تو واجب ہو جاتا ہے اگر سرکار حکم ارشاد فرماتے تو اس میں، لیکن یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم بظاہر ارشاد فرما رہے ہیں وہ وجوب کے لیے بھی نہیں ہے، سرکار یہ استحبابی ہوتا ہے۔ استحباب کا مطلب کرو تو اچھا ہے، نہیں کرو تو گناہ نہیں۔ تو یہ سرکار نے فرمایا کہ میرا نام رکھا کرو اور میری کنیت نہ رکھا کرو۔ تو یہ کوئی ایسا حکم نہیں دے رہے کہ اگر کوئی نہ رکھتا تو گناہ گار ہوتا، لہٰذا اس زمانے میں بھی ہر ایک نے اپنا نام محمد رکھا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں اسی قسم کی حدیثوں سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں۔ جن کے ہاں جس کو بیٹا کی خواہش ہو کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے، علماء نے اس کا ایک تجربے سے ایک بات ثابت فرمائی کہ اگر کوئی بہن پیگننٹ ہوتی ہیں اور وہ نیت کر لیں، شوہر بھی نیت کر لے کہ میرے لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام محمد رکھوں گا، تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ یہ مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن بہرحال تجربے میں آیا ہے تو یہ نیت کر لیا کریں۔ اسی طرح جن کے بچے ہو چکے ہیں، آپ نے مختلف نام رکھ دیے، عبد الحفیظ نام رکھ دیا، عبد الکریم نام رکھ دیا مثال کے طور پر، تو ڈاکومنٹس میں چاہے آپ چینج نہ کریں، اب نام رکھ دیں محمد، کہ بھی ہمارے بچے کا نام اصل نام محمد ہے، پکارنے کے لیے عبد الکریم جو ڈاکومنٹس میں چل رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ ایک نام رکھتے ہیں تو تمام ڈاکومنٹس میں بھی اس کو چینج کریں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس نام سے پکاریں۔ اگر عبد الحفیظ نام ہے، عبد الحفیظ کہتے ہیں، تو اب محمد آپ نے نام رکھا تو یہ نہیں ہے کہ اب آپ محمد عبد الحفیظ ضرور پکاریں، نام رکھ دیں، بروز قیامت نام سے پکارا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو حدیث یوں بیان فرمائی کہ اس میں کیا حرج ہے کہ کسی گھر میں ایک محمد ہو، 2 محمد ہوں، 3 محمد ہوں، یعنی اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے کی ترغیب۔ اسی طریقے سے میدان محشر میں جس کا نام محمد ہوگا، سرکار نے فرمایا وہ بخشا جائے گا، یہ روایات موجود ہیں۔ تو اس لیے تھوڑا سا اس میں احتیاط کر لی جائے اور اس فضیلت سے حصہ حاصل کر لیا جائے۔ آپ کا تو کچھ بھی نہیں جا رہا، جیسے میں نے آپ کو آسانی اور سہولت بتائی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈاکومنٹس میں بھی آپ کو چینج کرنا پڑے، یہ بھی لازم نہیں ہے کہ اب اس کو متعارف کروانا پڑے سب کو کہ بھئی میرا نام اب محمد ہے، محمد پکارو، کوئی ضروری نہیں ہے، نام محمد رکھ لیجئے آپ، انشاءاللہ اس کا نفع دنیا اور آخرت میں آپ دیکھیں گے۔ اگلی حدیث ہے 2121۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے بقیع میں کسی کو پکارا، یا ابا القاسم، یعنی اے ابو قاسم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، پس اس نے کہا میں نے آپ کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا نام رکھا کرو اور میری کنیت نہ رکھا کرو۔ وضاحت ہو چکی ہے۔ حدیث اگلی ہے 2122۔ حضرت ابو ہریرہ الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ایک حصے میں نکلے، آپ مجھ سے بات کر رہے تھے نہ میں آپ سے بات کر رہا تھا، یعنی آپ بھی خاموش تھے میں بھی خاموش تھا، حتیٰ کہ آپ بنو قینقاع کے بازار میں آئے اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے صحن میں بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہاں بچہ ہے، کیا یہاں بچہ ہے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا۔ تو یہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو کچھ دیر روکا، یعنی بچے کو کچھ دیر اندر روکا۔ راوی کہتے ہیں میں نے گمان کیا کہ وہ ان کو سیپیوں کا ہار پہنا رہی ہیں یا ان کو نہلا رہی ہیں، کیونکہ نانا جان بلا رہے تھے تو بیٹی نے چاہا کہ تیار کر کے بھیجیں، تو یا تو نہلا رہی تھیں یا ان کو سیپیوں کا ہار پہنا رہی تھیں۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر وہ دوڑتے ہوئے آئے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگا لیا اور ان کو بوسہ دیا، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس سے محبت کر اور جو اس سے محبت کرے اس سے محبت کر۔ تو یہ دیکھیے اب اس میں ایک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملنے گئے اپنے نواسے سے، تو ایک تو اس میں عاجزی کا پہلو ظاہر ہوتا ہے کہ بڑے مقام اور مرتبے والا اگر کسی سے ملنے جائے تو چونکہ یہ عاجزی کی دلیل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام و مرتبے والا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بلند و بالا، میں مخلوق کی بات کر رہا ہوں کہ مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشرف اور کوئی بھی نہیں ہے، اور آپ کا چل کر کسی کے پاس جانا یہ بڑی عظیم بات ہے۔ تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، مثلا علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، بعمل مشائخ ہیں جو عالم بھی ہیں اور شیخ بھی ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بہت مقام و مرتبہ دنیا میں عزت کے ساتھ عطا فرما دے، کوئی بہت بڑی تنظیم کا امیر لیڈر بن جاتا ہے، تو اگر کوئی سیکورٹی رسک ہو تو الگ بات ہے، وہ تو بہرحال ویلڈ ریزن ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے جگہ سے نہیں نکلتا ہے، احتیاط کرتا ہے کیونکہ آج کل بڑے مسائل ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے تکبراً رکنا، یہ غلط ہوگا، اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی شرع عذر نہیں، تو پھر بہتر ہے کہ کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے انسان کو رشتہ داروں کے پاس بھی ملنے کے لیے جانا چاہیے۔ ہم بعض اوقات جب اس طرح میں نے عرض کیا کوئی ہمیں مقام مرتبہ مل جاتا ہے، ہماری کوئی شخصی حیثیت بن جاتی ہے، تو پھر ہم ملنے جانا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن میں نے عوام کے لیے پہلی ایک بات عرض کر دی، ہمیں بدگمانی کی، آپ کو بدگمانی کی اجازت نہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنی کثرت مصروفیات کی بنا پر نہ آتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ سیکورٹی رسک وغیرہ ہو سکتا ہے کہ اور کوئی ان کے ساتھ صحیح شرعی عذر ہو، تو اب میری اس بات کو سن کر یہ نہیں ہے کہ ہم کسی معظم دینی کے بارے میں بدگمانی شروع کریں کہ دیکھو وہ تو کبھی نہیں ملنے کے لیے آئے، تو یہ ہمیشہ کوئی تکبر کی علامت نہیں ہوتی، اگر صحیح شرعی عذر ہے تو پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو میں عوام کو احتساب کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، میں تو جو اس لیول پر ہیں میں ان کی خدمت میں گویا کہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو تو پھر تکبراً رکنا بہت برا ہوتا ہے۔ ہاں اگر کثرت مصروفیات وغیرہ ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو کبھی کبھار انسان کو آزما لینا چاہیے، کیونکہ ہم جب تک اپنے آپ کو آزمائیں نہیں، ہمیں نفس کے بارے میں بعض اوقات حقیقتاً معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میں عاجزی پسند آدمی ہوں کیونکہ ہم منہ سے دو چار الفاظ نہیں، میں تو بڑا بھائی عاجز آدمی ہوں، میں تو آپ کا خادم ہوں، میں تو آپ کا نوکر ہوں، اس طرح کے الفاظ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بعض اوقات پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفس عاجزی قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس میں کسی جہت سے کوئی تکبر کا مادہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ چل کر جانا پسند نہیں کرتا آدمی، چاہتا سب مجھ سے ملنے آئیں، میں کیوں ملنے جاؤں، میں اس کے بعد ملنے جاؤں تو شاید میرا مقام کم ہو جائے گا، وقار کم ہو جائے گا، اس طرح یہ میں عرض کر رہا ہوں، ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم نکلے، نہ آپ مجھ سے بات کر رہے تھے نہ میں آپ سے بات کر رہا تھا۔ شارحین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غور و تفکر میں مشغول تھے، اخروی معاملات، اللہ کی طرف استغراق، تو حضرت ابو ہریرہ بھی خاموش رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثر جو ہے ہمیں غور و تفکر کی حالت میں رہنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غور و تفکر کی حالت میں اکثر دیکھے گئے ہیں۔ اکابرین کے بارے میں منقول ہے
کہ وہ سوچتے تھے، غور و تفکر کرتے تھے، اخروی معاملات میں گفتگو کم رکھا کرتے تھے، نفل عبادت بعض وقت کم رکھتے تھے، تفکیر کا معاملہ طویل کرتے تھے۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گھڑی بھر کا غور و تفکر سال بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی اگر سال بھر تک کوئی نفل نماز پڑھے لیکن اخروی معاملات میں غور و تفکر نہ ہو، یہ ایک طرف، اور کوئی بیٹھ کر تھوڑی دیر آخرت کے بارے میں سوچے، غور و تفکر کرے، تو یہ اس کی سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی عوامی آدمی کو اگر آپ انگلیوں پہ ہر وقت تسبیح پڑھتے ہوئے ہونٹ ہل رہے ہیں، اس کے اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، رات کو تہجد پڑھ رہا ہو، ہر وقت قرآن کھول کے پڑھ رہا ہو، لیکن ہے کم علم آدمی، تو کبھی بھی یہ گمان نہیں کیجیے گا شاید یہ علماء سے افضل ہو گیا، کیونکہ ہم تو اپنے قریبی عالم صاحب کو دیکھتے ہیں تو زیادہ عبادت نہیں کرتے ہیں، بس یہ کہ نماز پڑھائی، درس وغیرہ کیا اور تدریس کرتے ہیں مدرسے میں جا کے، ختم، اتنا زیادہ ان کی نفل عبادت نہیں۔ تو عوامی سوچ یہ ہے کہ یہ شخص شاید افضل ہو گیا۔ یہ تو حدیث دیکھ لیجئے، سرکار فرماتے ہیں گھڑی بھر کا غور و تفکر سال بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ تو علماء کا جو تفکر ہوتا ہے بڑا گہرا ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، اور پھر دوسرے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جب صحابہ کرام نے آپ کی خدمت میں استفتاء پیش کیا کہ ہم بنی اسرائیل کے 2 اشخاص کے بارے میں بحث کر رہے تھے، جن میں سے ایک عالم دین تھا، وہ صرف فرض نماز پڑھتا اور پھر لوگوں کو دین سکھایا کرتا تھا، اور دوسرا جاہل آدمی تھا، دن میں روزہ رکھتا، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا۔ ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عالم کو، اس عابد پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جسے مجھے تمہارے کسی ادنا شخص پر فضیلت حاصل ہے۔ آپ اندازہ کریں آج علماء کا ہم نے حشر خراب کر رکھا ہے۔ ایک آدمی واقعی جو صاحب علم مراد ہے میری، یہ نہیں دارالعلوم سے ڈگری لینے والا، دارالعلوم سے سند لینے والا ہر شخص عالم نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو دارالعلوم میں صرف مطلب ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوتے ہیں، لیکن طلب علم کے لیے نہیں ہوتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، ڈگری لیتے ہیں اور پھر کوئی مطلب دینی منصب حاصل کر لیتے ہیں، اور ان سے اگر آپ بیسکس پوچھیں، بنیادی مسائل، وہ تک یاد نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے ایسے وقت گزارا ہوتا ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ ایسا شخص عالم کہلانے کے قابل ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے کہ جو واقعی علم سیکھتا ہے اور اس کے ذہن میں علم ہوتا ہے، وہ عالم ہے۔ اب چاہے اس کے پاس سند ہو یا نہ ہو، وہ قابل تعظیم ہے، اور وہ اس جیسے عابدوں سے جو دن میں روزے رکھیں، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھیں، لاکھوں عابدوں سے افضل ہوتا ہے۔ لیکن عوامی نظر ایسی ہے کہ جو بابا کسی چاہے نماز نہ پڑھے، نہائے نہیں، لیکن ایک کھولی میں بیٹھا ہو اور لوگ کہہ دیں کہ یہ 40 سال سے بابا اسی کھولی میں ہے، او ہو 40 سال سے اس کھولی میں ہے، او بابا بہت بڑا اللہ کا ولی کہلائے گا۔ اسی طریقے سے نہ غسل کرنا آتا ہے، نہ نمازیں پڑھنی آتی ہیں، بیٹھ کے بس یوں جھوم رہے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں جی بہت بڑا اللہ کا ولی ہوگا یہ۔ اسی طریقے سے جو نفل عبادت کرتے ہیں اور غیر عالم ہوتا ہے، ہم اس سے بعض اوقات علماء پر فضیلت دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے نبی کیا فرما رہے ہیں اس کو دیکھیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غور و تفکر میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ خاموش ساتھ چل رہے ہیں، ابو ہریرہ دوسی جو ہیں خاموش چل رہے ہیں۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ جب بڑے خاموش ہونا چاہیں، جب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی معظم دینی حالت تفکیر میں ہے، غور و تفکر کر رہا ہے، اس وقت بولنا یہ بہت ہی سمجھ لیں بے ادبی اور کوفت کا باعث بنے گا، کیونکہ ان کا سلسلہ غور و تفکر ٹوٹ جائے گا۔ آپ چاہے ایک دینی مسئلہ ہی معلوم کر رہے ہوں، لیکن بہرحال آپ نے ان کی ایک عظیم عبادت میں خلل ڈالا ہے، اور یہ بے ادبی کہلاتی ہے۔ اس لیے اگر بڑے خاموش بیٹھے ہوں کہ غور و تفکر کر رہے ہوں تو ہمیں خاموشی سے بیٹھنا چاہیے، ان کے بولنے کا انتظار کرنا چاہیے، یا پھر جب ہم اس کی باڈی لینگویج دیکھیں کہ اب وہ غور و تفکر شاید نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ منتظر ہے کہ کچھ پوچھو تو میں جواب دوں، اس وقت ہمیں سوال وغیرہ کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کے بازار میں آئے اور حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر کے صحن میں بیٹھ گئے۔ اب بظاہر دیکھیں، اب سمجھیے اس بات کو کہ اس کا لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے بنو قینقاع کا جو بازار تھا، سرکار وہاں گئے اور وہاں قریب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا تو ان کے صحن میں چلے گئے۔ حالانکہ آپ کا حجرہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو مسجد نبوی کے ساتھ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر بالکل یہ متصل تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصی طور پر اجازت مرحمت فرمائی تھی کہ آپ کسی بھی حالت میں آپ مسجد میں آ سکتے ہیں۔ تو پھر یہ بنو قینقاع اتنا دور جانا اور پھر وہاں یہ ثابت، تو شارحین نے بیان فرمایا کہ بیچ میں راوی تھوڑی سی چیز چھوڑ گئے
سرکار بنو قینقاع کے بازار میں گئے، پھر آپ واپس آئے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے صحن میں جا کر بیٹھے۔ اب آپ دیکھیں، اگر ہم حدیثوں کو ملائیں نہیں، اگر ہم تتبع اور جستجو نہ کریں، اگر ہم حدیث کی شرح نہ پڑھیں، تو پھر بعض اوقات صحیح نتیجہ مرتب کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب کوئی عام آدمی پڑھے گا یا شرح کے بغیر پڑھے گا، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، شرح کے بغیر اگر پڑھتا تو میں تو یہ نتیجہ نکالتا بھی بنو قینقاع کے بازار میں گئے، وہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہوگا، سرکار وہاں چلے گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، میں اس لیے اپنی عوام سے کہتا ہوں کہ آپ براہ راست حدیثیں نہ پڑھیں جب تک کہ اس کے ساتھ شرح نہ ہو، یا ہمارا یہ پروگرام دیکھیں، دوسروں کو خدا را اس کی ترغیب دیں۔ یوٹیوب پہ پروگرام ڈلا ہوتا ہے جو اس کے پچھلے ایپیسوڈز نکل گئے ہیں، وہ آپ اچھی طریقے سے دیکھیں، یا پھر اگر آپ گھر پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک شرح لیں کسی بھی حدیث کی، اس شرح کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور اس میں پہلے مشورہ ضرور کر لیں کہ ہر شرح جو ہے وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی، بعض اوقات الٹا سیدھا لکھا ہوتا ہے، تو پہلے مشورہ کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ اس حدیث کو کمپلیٹ کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔